مدینہ منورہ کی ایک پرسکون شام تھی۔ ہوا میں عجیب سی ٹھنڈک اور سکون تھا۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس صحابہ کرام کے حلقے لگے ہوئے تھے۔ انہی مقدس لمحوں میں ایک عظیم صحابی حضرت بلال حبشی اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھے کچھ اہم بات کر رہے تھے۔ حضرت بلال وہ عظیم شخصیت تھے جن کی اذان کی آواز سن کر مدینے کی گلیاں اونچ اٹھتے تھے۔ وہی بلال جنہوں نے اسلام کی خاطر سخت ترین تکلیفیں برداشت کیے، کبھی تپتے ہوئے پتھروں پر لیٹایا گیا، کبھی کوڑے مارے گئے، مگر زبان پر صرف ایک ہی لفظ رہتا تھا، احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اسلام نے حضرت بلال کو غلامی سے نکال کر عزت کی بلند مقام پر پہنچا دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بے حد محبت فرماتے تھے۔ ایک دن حضرت بلال نے اپنے بھائی سے فرمایا، بھائی اب وقت آ گیا ہے کہ ہم شادی کر لیں تاکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل ہو۔ دونوں بھائی ایک معزز عرب قبیلے کی طرف روانہ ہوئے تاکہ نکاح کا پیغام دے سکے۔ رشتے بھر حضرت بلال کے دل میں عاجزی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ عرب معاشرے میں حسب نسب اور خاندان کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، جبکہ وہ ایک سابق غلام تھے۔ مگر حضرت بلال کا اعتماد اللہ پر تھا۔ جب وہ قبیلے کے سردار کے گھر پہنچے تو لوگوں نے ان کا استقبال کیا۔ قبیلے والے جانتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون ہے، مگر پھر بھی خاموشی سے ان کی باتیں سننے لگے۔ حضرت بلال نے نہایت سادگی اور سچائی سے گفتگو شروع کی۔ انہوں نے فرمایا، الحمدللہ، ہم وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت دی۔ ہم پہلے غلام تھے، اللہ نے ہمیں آزاد فرمایا۔ ہم گمراہ تھے، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہدایت عطا فرمائی۔ آج ہم آپ کے پاس اپنی شادی کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ اگر آپ رشتہ دے تو یہ اللہ کا فضل ہوگا، اور اگر انکار کر دے تو ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہوگا۔ یہ الفاظ سن کر پورا مجمع خاموش ہو گیا۔ حضرت بلال کے زبان میں غرور نہیں تھا، بلکہ عاجزی، سچائی اور ایمان تھا۔ قبیلے کے لوگ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ پھر ان میں سے ایک بزرگ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یہ وہ شخصیت ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزت دیتے تھے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنا معزز بنایا ہے تو ہمارے لیے اس سے بڑی عزت کیا ہوگی۔ پھر انہوں نے خوشی سے رشتہ قبول کر لیا۔ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ لوگ حیران تھے کہ ایک سابق غلام کو آج اتنی عزت کیسے ملی۔ مگر اسلام نے دنیا کو یہی سبق دیا تھا کہ اللہ کے نزدیک عزت کا معیار رنگ، نسل یا دولت نہیں، بلکہ تقوی ہے۔ حضرت بلال کی شادی سادگی اور برکت کے ساتھ انجام پائی۔ مدینے کے لوگ اس نکاح کے باتیں کرتے تھے۔ سب کہتے تھے، دیکھو اسلام انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ ایک وقت تھا جب حضرت بلال کو بازاروں میں غلام بنا کر بیچا جاتا تھا، اور آج وہی بلال عزت اور احترام کے ساتھ عرب کے معزز خاندان میں نکاح کر رہے تھے۔ یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اسلام کی برکت تھی۔ حضرت بلال کی زندگی صرف ایک صحابی کی کہانی نہیں، بلکہ صبر، ایمان اور عزت کی روشن مثال ہے۔ انہوں نے دنیا کو سکھایا کہ اگر انسان اللہ کے لیے صبر کرے تو اللہ اسے ایسی عزت دیتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ انسان کی اصل پہچان اس کا ایمان ہے۔ عاجزی انسان کو بلند مقام تک پہنچاتی ہے۔ اللہ کے نزدیک سب برابر ہے۔ اسلام نے غلام اور بادشاہ کی فرق کو ختم کر دیا۔ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ دنیا میں بھی اسے عزت دیتا ہے۔
آج بھی جب حضرت بلال حبشی کا نام لیا جاتا ہے تو دل ادب سے جھک جاتے ہیں، کیوں نہ کہ وہ صرف مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے بلکہ صبر اور وفاداری کی عظیم مثال ہے۔ مسلمانوں، اس طرح کی واقعات اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ ہم سب مسلمان کو اسلام، قرآن، حدیث، اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ ہم سبوں کو نبی کے فرمان